دیکھیے قرآن مجید میں ایک بہت بڑی خوشخبری کئی بار آئی ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گا کسی بھی انسان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق. اگر اس تک علم پہنچا ہی نہیں، دعوت پہنچی ہی نہیں، تو میں محتاط ترین الفاظ میں کہوں گا اللہ ان کے ساتھ نرمی کرے گا. وہ اللہ تعالیٰ کے عفو کے مستحق ہوں گے. البتہ اگر کسی کو دعوت پہنچا دی گئی، پڑھا لکھا انسان ہے، قرآن بھی پڑھ لیا اس نے، اور پھر بھی وہ ایمان نہیں لایا، تو وہ کافر ہے. اس کے لیے پھر آخرت میں عذاب ہے. اللہ تعالیٰ کا اپنے خلق سے محبت کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، ایک حصہ تمام مخلوقات میں تقسیم کر دیا. حیوانات میں بھی ماں کو اپنے بچڑے سے جو محبت ہوتی ہے وہ بھی اس ایک حصہ رحمت کا ظہور ہے. انسانوں میں بھی آپس میں جو محبت ہے تو وہ 1% رحمت کا ظہور ہے. 99 حصے میرے پاس ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کو الخلق و عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کے کنبے کے مانند ہے. اللہ کو انسانوں سے بہت محبت ہے. ودود ہے. ودود کہتے ہیں جس بہت ہی محبت کرنے والا. ہاں غلط کام کرو گے تو سزا بھی دے گا. دونوں شانیں بیک وقت سامنے رکھنی چاہیے. اگر آپ زیادہ اس کی غفاری پر دھوکہ کھا گئے تو بھی مارے جائیں گے، اور اگر اس کی مغفرت سے مایوس ہو گئے تب بھی مارے جائیں گے. اس لیے کہ مایوسی کفر ہے. مایوسی کے بعد قوا جواب دے جاتے ہیں، ہمت ختم ہو جاتی ہے، عمل کا جذبہ باقی نہیں رہتا. خوف بھی ہو اللہ پکڑے گا، اللہ پوچھے گا، اللہ کی سزا ہے، اور امید بھی ہو اللہ غفار ہے، غفور ہے، رحیم ہے، ستار ہے. یہ دونوں کیفیتیں ساتھ ساتھ چلیں، ورنہ اگر ایک کیفیت کا غلبہ ہو گیا تو یہ دونوں کیفیتیں جو ہیں علیحدہ علیحدہ مہلک ہو جائیں گی. یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے قدر کا. تقدیر کا جو تصور ہمارے ذہنوں میں ہے وہ صحیح نہیں ہے. قدر کہتے ہیں اندازے کو، ایویلویٹ کرنا، کسی چیز کی قدر و قیمت کا اندازہ کرنا. اللہ نے ہر جاندار کے لیے ایک اندازہ مقرر کر دیا. مثلا چھوٹی سی چڑیا ہے اور وہ ہوا میں اڑتی پھر رہی ہے. انسان ہوا میں نہیں اڑ سکتا. مشین بنا کر ہوائی جہاز میں اڑ جائے، خود تو نہیں اڑ سکتا. تو یہ ہر نوع کی ایک تقدیر ہے. اسی طریقے سے ہر انسان کی بھی کچھ لمیٹیشنز ہیں. ہر انسان کو 2 چیزیں ملتی ہیں جس میں اس کا کوئی دخل نہیں. اسے والدین کی طرف سے جینز مل رہے ہیں، اس کے اثرات اس کی شخصیت پر ہوں گے. پھر جس ماحول میں اسے پیدا کیا گیا ہے اس ماحول کے اثرات ہوں گے. ان دونوں سے مل کر شاکلہ بنتا ہے. قرآن مجید نے شاکلہ کہا ہے. شاکلہ کہتے ہیں پیٹرن کو. آپ نے لوہے سے کوئی چیز ڈھالنی ہے تو پہلے لکڑی کا پاٹرن بناتے ہیں. ہمارے مصری لوگ پاٹرن کہتے ہیں اس کو. اسے آپ پیٹرن سمجھیے، تاکہ اس میں آپ نے لوہا پگھلا کر ڈالا تو اسی کے مطابق ڈل گیا. تو ہر انسان کا ایک پیٹرن ہے جو اس کے جینز سے اور اس کے انوائرمنٹ سے بنا ہے، اور ہر انسان کا محاسبہ اسی اعتبار سے ہوگا. اگر کسی کے شاکلہ میں 100% نیکی کا اللہ تعالی نے صلاحیت رکھی تھی اور اس نے 40% کیے، وہ مارا گیا. جس کے اندر رکھی 50% دی، اس نے 40% کر لیا، کامیاب ہو جائے گا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. Every individual will be judged according to what was given to him by Allah subhanahu wa ta'ala. لیکن تقدیر کا مطلب یہ نہیں ہے that we are bound to do something. No. There is no predestination. It's only pre-knowledge. اللہ نے مجھے اختیار دیا، چاہے یہ کرو چاہے وہ کرو، اما شاکرا و اما کفورا. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کا اختیار کر لے. لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ تم کیا کرو گے. یہ پری نالج ہے اللہ کا.
پری ڈیسٹینیشن نہیں، اللہ نے مجبور نہیں کیا ہے. ہاں وہ لمیٹیشن جو آپ کی شخصیت کے اندر ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن نیکی اور بدی، خیر اور شر، حق و باطل کا چوائس آپ کو دیا ہے، اما شاکرم و اما کفورا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. This free will is with you and you will be adjudged on the basis of this free will. البتہ کتنی نیکی تم کر سکتے تھے اتنی کر لی، کامیاب، چاہے وہ مقدار میں کم ہو. اب جب غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نے مسلمانوں سے کہا یہ جیش العسرہ ہے، ساز و سامان چاہیے، اب لاؤ پیسے پیش کرو، حضرت ابوبکر نے اپنا سارا اثاثہ لا کر رکھ دیا. پوچھا اپنے بال بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کر آئے ہو؟ کہ کچھ نہیں چھوڑا. صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، بس اللہ کا نام چھوڑ کر آیا ہوں. اب حضرت عثمان نے بہت دولت دی اس وقت. ایک غریب انصاری، اس نے ساری رات ایک یہودی کے باغ میں وہ کنویں سے پانی کھینچ کر باغ کو سیراب کیا. صبح کو اسے کچھ کھجوریں مل گئیں اجرت کے طور پر. اس نے آدھی لا کر اپنے بال بچوں کو دے دی، گھر کا نفقہ، نان نفقہ شام تک کے لیے، آدھی حضور کے سامنے لا کر رکھ دی. جو منافقین موجود تھے انہوں نے تمسخر اڑایا، ہاں جی ہاں، بغیر ان کھجوروں کے تو یہ لشکر جا ہی نہیں سکتا، یہ تو بڑا، یہ تو بہت. حضور نے کیا کہا؟ ان کھجوروں کو اس پورے ڈھیر کے اوپر پھیلا دو، اللہ کی نگاہ میں یہ اس پورے ڈھیر سے زیادہ بھاری ہے. تو آپ جو کچھ کر سکتے ہیں کیجئے. اللہ تعالیٰ کی لاٹھی اندھے کی لاٹھی نہیں ہے جو برابر چلے سب پر، بلکہ ایوری انڈیویجول اس کے علیحدہ علیحدہ حساب ہوگا. اللہ کا کمپیوٹر بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، وہ ہر ایک کی قدر و قیمت کا تعین کر لے گا. علماء کرام کو برا بھلا کہنے کی بجائے اپنے گریبانوں میں جھانکیے. آپ خود کیوں نہیں پڑھتے دین کو؟ آپ نے ڈاکٹری پڑھی، آپ نے انجینئرنگ پڑھی، آپ نے MBA کیا، آپ نے کمپیوٹر سائنس کے اندر MSc کیا، آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ نے یہ مولوی پروفیشن کریٹ کیوں کیا ہے؟ اسلام میں کوئی مولوی پروفیشن نہیں ہے. اسلام میں نہ پاپائیت ہے نہ برہمنیت ہے. ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ نماز پڑھائے. ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھائے. ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ اپنے باپ کا جنازہ خود پڑھائے. جو دعا اس کے دل کی گہرائی سے نکلے گی وہ کسی عالم دین کے دل سے نکل سکتی ہے. تو اصل میں ہم نے اختیار کیا دنیاوی تعلیم، جس میں پیسہ ہے، جس میں عزت ہے، جس میں گلیمر ہے، جس میں اونچے کیریئر ہیں، اور ہم نے باقی کام چھوڑ دیا ہے علماء کے تو پھر ان پر تنقید کرتے. لہذا اپنے گریبانوں میں جھانکیے. هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني